پھر جہاز بیٹھے پھر جناب جدے پاک جا اتار دیں جدو بندہ جدے پاک اتردا ہے نا جناب والا توجہ کر دے جاوا اوتھے جناب آگاں گڈیاں کھڑیاں ہوندیاں نے انہاں دے سامان رکھیندا ہے تے اگے جتھے جا تے پاسپورٹ چیک ہوندے نے نا اوتھے کوئی انڈین بیٹھے نے کوئی بنگلہ دیشی بیٹھے نے جناب والا ہدایت جو بندے کئی ہیں چھور ہوتے پاسپورٹ چیک کرنے والے وہ گھنٹہ گھنٹہ موبائل تے کھیڈی رکھدے نے لہر آئی تے ایک بندے دا چیک کر لیا اگاں ٹور دیتا نہیں تے کھیڈی رکھے وچ بزرگ ضعیف العمر مائیاں خواتین ہوندیاں وہ جناب والا جیڑا کوئی تھوڑا جا آسرا کرے بھی یار چیک کرنا انہوں ویسی لینے چو کٹ دے سکتے لین ہوندی بڑی لمبی وہ تے پھر کوئی بندہ ہلدا نہیں رونا نہیں پاندا بیان چلو یار ٹھیک ہے کس لیے تے جناب والا سانو چیک کر ہی لون گے اوتھے رولا پانا بھی نہیں چاہیے یہ میرا ذاتی تجربہ جے میں گل کر بیٹھا مینوں جہاز وچ نہ وڑن دیونا کہ تیرا سامان ہی گھنا ہے 2200 ریال کٹ میں کہا 2200 ریال کتوں میں تانوں 2200 لا تے میں عمرے تے آ کڑا دونوں میں 2200 انہاں جناب تے نشان پا دیتا بھی مولوی بولدا بڑا ہے اوتھوں میں ول سیکھ لیا کہ اوتھے بولنا نہیں چاہیے ایک چپ تے 100 انہوں امی کرنا انہوں نے رویہ ہی ہے جنہیں انہوں نے ڈٹاں جی ڈر کونی نا خوف خدا کونی وہ یہ نہیں سوچ دے کہ اللہ جو اندر رسول دے مہمان جا رہے ہیں اسی انہوں نے جناب والا رسپیکٹ کریے عزت کریے انہوں نے آدھے ایک مینڈ ہے بہرحال پھر تو بندہ نہ پڑھی تے نکلتا ہے اگاں جناب گڈیاں کھڑیاں نے سامان سٹیا ہوتے احرام بننے ہوندے سو تا بندہ سکدا نہیں کسی اور پاسے بھی نہیں جا سکدا ہن جا تے احرام بننے ہویا تے بیت اللہ شریف دا طواف ہی کرنا ہے ایتھو جناب جدے پاک چرونہ ہویا گڈیاں بڑیاں اچھیاں ہوندیاں نے بہرحال ساڈے والی پپی پراچے والی تے کالی والی تے جیاں بساں تے کونی ہوندیاں اوتھے بس ہوندیاں نے سبحان اللہ بڑی تیز چلدیاں نے 200 250 دی تے سپیڈ تے چلاندے نے اپنے دے تے 200 ہو جاوے تے پتہ نہیں کی ہو جاوے ساڈے تے روڈ ہی بڑے با کمال نے اصل وچ نا اپنے علاقے والے نے اپنے تے مہربانی کیتی روڈاں دے وچ نا کھڈے رکھے نے تاکہ روٹی ہضم ہو جاوے بندے بیمار نہ ہو جاون نہیں تے جناب روڈ تے صاف ہون تے اپنے نال پتہ نہیں کی بنے اپنے میدے ختم ہو جاون بھائی بہ بہ تے جناب اپ ہر ویلے تے گڈیاں تے ہونے تاں اے روڈ ہیں تھوڑے بہت کھڈیاں والے اوتھے بہرحال کھڈے کونی دے کیونکہ اوتھے طواف کرنا ہوندا ہے حاضریاں دینیاں ہوندیاں نے اوتھے پھر ویسے ہی ہاضمہ درست رہندا ہے بندے دا اچھا جناب تسی ایتھوں پہنچ گئے مکے پاک مکے شہر وچ جدوں پہنچے تہاڈی ایک بلڈنگ ہے ہوٹل ہے اوتھے جناب جا تے سامان جاندے سار تانوں دسن گے تسی سامان رکھ دیو گے سامان رکھتے تے پھر تسی آرام نہیں کر سکدے اے او سفر ہے ریسٹ کونی ہے دے وچ رستے چ ساریاں خیائیاں تسی پار کرتے جاؤ گے تسی جناب والا اوتھوں روانہ ہوو گے پھر دل وچ لکھاں خیال آندے کہ اللہ دا گھر کیجا ہوے گا اوندے مینار کیویں ہون گے اس دے دروازے کیسے ہون گے جتھے آمینہ دے لال دے قدم لگے ہوئے ہیں وہ زمین کیسی ہوئے گی وہ آب و ہوا کیسی ہوئے گی پھر جناب حاجی روانہ ہوندہ ہے حاجی نو تھکن نہیں محسوس ہو رہی ہوندی ہوندہ جذبہ ہوندہ ذوق ہوندہ شوق انہوں جناب والا وہ تھکاوٹ محسوس ہی نہیں کرن دیندہ پھر حاجی دے دل وچ لکھاں خیال ہوندے کہ جناب والا بیت اللہ شریف تے جدو پہلی نظر پئی نا روایت چاند ہے جو کچھ منگو گے اللہ دانو دے گا تے میرا مشورہ ہے حاجیاں واسطے اللہ آپا نو لے جاوے تے بندہ اتھے دعا منگ لے ربا سونیا تیرے دار تے آ گئے تیرے گھر کولے آ گئے ہن جیڑا کچھ بھی منگیے بس دتی آویں اون دے خزانے وچ کمی کوئی نہیں بیت اللہ شریف تے اللہ دے گھر تے پہلی نظر پوے جو بھی منگو تانوں دے دتا جاوے گا جناب والا عزیزان گرامی قدر او بندہ جیڑا کلانج وچ ٹریا لاہور دے دھکے کھا دے جدے پاک پہنچا جدے جو پھر مکے پاک پہنچا اوتے سامان رکھا احرام اس بندے نے بننا ہویا ہے ہن جناب والا جدو جاوے گا نا بیت اللہ شریف دے سامنے پہلی نظر پوے گی انہی ساری تھکاوٹ دور ہو جاوے گی پہلی نظر پوے گی دل میں شوق ہی اتنا چڑھ جاوے گا دل میں شوق ہی اتنا پیدا ہو جاوے گا کہ پھر جناب والا طواف شروع ہو گیا کی ہو گیا جی طواف شروع ہو گیا تے ٹیوباں لگی ہوندیاں نے ساویاں تو جناب والا بندہ شروع کر دے وے 7 گیڑے لانے ہوندے تے طواف کو بیت اللہ شریف ایڈا کو نہیں دا وکاڑا نال باج دے ساتھ پورے کر لے پورا زور لگدا ہے پورا ٹائم لگدا ہے ہن تو انہوں نے ویسے ہی حجر اسود دے اگوں پھٹیاں لا دتیاں اگے ہوندا سی بھائی بندہ چوم بھی لیندا لیکن اوتے کسے نوں دھکا مکی نہیں کرنی حرم ہے نا جی حرم ہے حرمت والی جگہ عزت والی جگہ احترام دے اکرام والی جگہ دھکا نہ دیو جویں بھی تانوں ٹائم ملدا ہے نیڑے نیڑے تسی گزر سکدے جی یا دور دور گزر سکدے جی تسی بیت اللہ شریف دا طواف کرو طواف جدوں تسی کر رہے جے نا رستے وچ آندا ہے حجر اسود اب بولو کی آندا ہے لوگ کہتے ہیں جناب اللہ کے ولیوں کے مزار پہ چلے جاتے ہیں وہ تم کو کیا دیتے ہیں وہ تو غیر اللہ ہے غیر اللہ کیا دے سکتا ہے میں کہ جناب حجر اسود غیر اللہ نہیں ایک پتھر نہیں
سانو کوئی انکار کرتے وکھاوے نہ ہوندیاں برکتاں دا حجر اسود ایک پتھر ہے جنت وچوں آیا ساڈے محبوب نے انہوں چومیا رب نے قانون بنا دیتا جیڑا بندہ حجر اسود نو چم لوے گا یا ان دے سامنے انج ہاتھ کر لوے گا حجر اسود ان دے سارے گناہ چھک لوے گا یہ پتھر فائدہ دے سکتے ہیں نا تے اللہ دے ولی بھی فائدہ دے سکتے اللہ دی عطا نہ اللہ دی عطا نہ ہوے مڑ کوئی شے فائدہ بندے نوں دیندی نہیں تے اللہ دی عطا ہو جاوے تے پھر پتھر بھی حجر اسود پتھر ہے نا جی حجر دا معنی ہوندا ہی پتھر ہے اسود دا معنی ہوندا کالا کالا ایک پتھر ہے جڑا بیت اللہ شریف دے وچ نصب ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے سی طواف کردے ہوئے حجر اسود نو چومیا تے نال فرمایا اے حجر اسود او میں نے تیرا ایڈا مسئلہ نہیں سی لیکن تینوں کالی کملی والے چوم گئے نے میں تینوں تاں چومنا محبت رسول ہی بندے دے کام آندی ہے ہن جناب والا حجر اسود دے سامنے جے چوم لو تے ٹھیک ہے نہیں تے دوروں انج ہاتھ کرو کیویں کرنے نے جی اینو آکھدے نے استلام کرو انج ہاتھ کردے جاؤ گے حجر اسود تہاڈے وجود دے سارے گناہ چھک لے سبحان اللہ تسی جناب والا 7 گیڑے پورے کیتے اوتھے ہے مقام ابراہیم کی ہے سارے بولو بولو اے اللہ تانوں لے جا سی تگڑے ہو تے بوبو اس مبارک محفل دے صدقے سن لو اے گلاں تانوں چیتے آسن مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم دے بارے رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى تسی مقام ابراہیم نو نماز پڑھنے والی تھاں بنا لو کہنے نے جی کیا ملتا ہے جہاں پر اللہ والوں کی نسبت ہو جہاں پر اللہ والے بیٹھ جائیں پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا وہاں پر برکتیں ہوتی ہیں میں کہا مقام ابراہیم کی ہے سانو کدے دسے ہاں جنہ ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے کہنا جی تسی دس دیو تے میں کیسی دس دینے مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جس پتھر پہ کھلوتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی اس پتھر دے وچ آپ کے قدم مبارک دا نشان بن گیا اس نشان نو اتنی فضیلت حاصل ہے 7 کیڑے لاون تو بعد طواف کرن تو بعد رب دا حکم ہے اس پتھر کولے آ کے میری عبادت کرو جتے میرے پیارے خلیل دے قدم لگے ہوئے نے جیڑی دعا منگو گے تہاڈی منظور کر لے قدم ہے نا جی اوتھے لگے ہوئے مقام ابراہیم دے سرکار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے پیر مبارک دا نشان ہے اوتھے رب آندا پڑھو نماز پھر منگو دعاواں قبول ہون گیاں تے اگاں پھر بندہ اوتھے جناب طواف کردا ہے نا تے اگاں نال ہی صفا مروہ دی پہاڑ آ جاندیاں نے پہاڑیاں اوتھے وچوں راہ بنا ہوا ہے انج بندہ نکلے گا اوتھوں جتھے مقام ابراہیم تو پڑھے گا تے نال ہی انج راہ انج جناب دا رستے دے وچ منابع زمزم شریف ایتھے لبدا وی ہے تے رلا ہویا اوتھے خالص جیتا مرضی پیو آب زمزم شریف شفا دیتا ہے کہ نہیں آئے آب زمزم شریف جیڑا پی لوے جیڑی نیت نال پیوے سرکار نے فرمایا جے بھوک مٹاون واسطے پیندا پیا تے بھوک مٹ جانی ہے جے پیاس مٹاون واسطے پیندا پیا تے پیاس مٹ جانی یہ فیصلہ ہے شریعت دا تسی پی تے ویکھ لو جے آب زمزم شریف جیڑی نیت نال پیو گے او مسئلہ تہاڈا حل ہو جاوے گا او بھائی پانی ہے او پانی اتنی برکت والا کیویں ہو گیا بھائی شفا والا کیویں بن گیا پھر دسن کہ جناب ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایڑیاں لگیں ان سے پانی نکلا وہ برکت والا ہو گیا میں نے کہا جہاں پر ایڑیاں لگی وہاں سے نکلا پانی وہ پانی ہو گیا شفا والا ان ایڑیوں کا عالم کیا ہوگا جن ایڑیوں کی وجہ سے وہ پانی برکت والا بنا شفا والا بنا ان ایڑیوں کی کتنی برکت ہوگی میں کہا جناب جنہ دیاں ایڑیاں نے وہ ذات کے ڈی ڈاڈی ہوئے گی تے جیڑی ذات ایڈی شان تے کمال والی ہے تے جیڑے حضرت دے پیچھے وہ مقتدی بنتے ذات کھڑو جاوے اسماعیل علیہ السلام ساڑھے نبی دے مقتدی ہیں کہ نہیں مقتدی دے قدم لگن رب آوے زمزم شریف کٹے پوری دنیا نے تو شفا حاصل کرے اور دسو یار جتھے محمد عربی دا گزر ہو جاوے پھر اتنے بہار آوڑی ہے کہ نہیں سرکار دے امام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سلطان کا عالم کا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سارے بولو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سلطان کا عالم کیا نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہاتھ کھڑے کرتے یا حضور دا نام لیا کرو قیامت والے دیہڑے ہاتھ گواہی دے بن گئے نعرہ غوثیہ یا غوثیہ لبیک یا رسول اللہ ہاتھ کھڑے کرو یا رسول اللہ ختم نبوت زندہ باد سرکار قیامت مرحبا نور قیامت انٹھار قیامت پتی پتی پھول پھول یا رسول دسو جی او تو باب زمزم شریف راجے تے پیتا تے اگاں آ گیا صفا مروہ اور صفا مروہ کی ہے جی قرآن رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ جڑے نے اللہ دی نشانیاں وچوں نشانیاں نے صفا اور مروہ کیا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں اور بھائی صفا مروہ پر ہوتا کیا ہے کبھی سوچے حکم ہے انج بچے جاؤ کی حکم ہے انج بچے جاؤ کدھر تیز ہو جاؤ تو کدھر ہولی ہو جاؤ وہ تے نشانیاں لگی ہوئی ہیں تو لیٹا لگی ہوئی ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے بندہ اتنا ہولی ٹرنا ہے تو بجنا ہے انج بچے جاؤ انج بچے آؤ ایس پہاڑی دی نکر تے آؤ پھر اوس دی تے چلے جاؤ 7 واری ہمیں کرو یہ ہر واری دا ایک واری گنیندا ہے ایک واری یہیں جائیے تے ایک واری گنی گیا دوسری واری آئے تے 2 واری گنی گیا پورے چکر ایتھے نہیں ہے ادھر گیا تے ایک ہو گیا تے ہٹ گیا تے 2 تے مڑ گیا تے 3 تے مڑ آیا تے 4 انج 7 کرنے اچھا ہن دوڑ لگی ہوئی ہے بندے دی انج بچا جاندا ہے انج بچا جاندا ہے بندہ پوچھ نہیں سکدا یار تینوں خیر ہے کیوں بچا پھرنے وہ آکے گا یار صفا مروہ ہے جڑا ایتھے دوڑ لاوے اودی بخشش ہو جاندی ہے انہوں بندہ پوچھے یار دوڑ کیڑی عبادت ہے انج بچے جاؤ تہاڈی مغفرت ہو رہی ہے تہاڈی بخشش ہو رہی ہے اگر نہیں بچو گے اج قبول کونی اور نہیں بچو گے اج ہی قبول کونی بندہ انہوں نے پوچھے نا اور جدو اسی پیاریاں دی اللہ والیاں دی یاداں منانے انہاں دی آراس وغیرہ کرنے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف دی گلاں اسی یاد کرنے اسی انہاں دی میلادت بیان کرنے انہاں دے واقعات نو یاد کرنے یاد رکھنے لوگاں نو بیان کرنے تسی سانو کہندے جے لو جی یہ نیا کام شروع کر دیا یہ میلاد کہاں پہ لکھا ہے میں نے کہا الحمدللہ عز و جل بندہ نچیز منڈی سادی گنج دی سر زمین پہ موجود ہے جیڑا بندہ آکھے میں تو میلاد وکھا ان میں قرآن وچ بھی محمد عربی دا میلاد وکھاواں گا رسول اللہ دے فرمان وچ بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد آمد مصطفیٰ نعرہ حیدری فقیر اتھے بیٹھے انہیں کوئی آ جائے میرے نال گل کر لوے میں انہوں ثابت کر دے تو اٹھاواں پورے باب سیاہ ستہ دیا کتاباں دے ترمذی شریف حدیث دی کتاب ہے ان دے اندر روایت موجود ہے اور باب پورا موجود ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ ستہ دی حدیث دی کتاب دے پورا باب ہے جن دا نام ہے بابو ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب جو ہے یہ میلاد النبی کے بیان میں تم ایک حدیث کہتے ہو میں تمہیں پورا باب دکھاتا ہوں عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے جنہاں نے رب نے شانہ جنہاں دیا مدائیاں تاڑیاں بریکہ نہ پڑھنا کچھ نہیں ہونا سائیاں دا ذکر تے بلند ہی رہے گا کوئی سڑدا ہے سڑ جاوے کوئی مردا ہے مر جاوے سنیاں نے تے گج وج کے میلاد منانا اسی کوئی انہاں نوں راضی تھوڑی کرنا ہے نا ساڈی قبراں وچ کام آونا ہے ساڈی قبر وچ آونا ہے ساڈے رسول نے اللہ دے حبیب نے اللہ دے پیارے نے تے جدوں اسی انہاں دی یاداں وچ زندگی بسر کرتے جاواں گے نا جدوں سونے آون گے تے پھر او فرماون گے انو چھڈ دیو اے تے میرا ہے بھائی صفا مروہ پر بندہ دوڑ رہا ہے ادھر جا رہا ہے رب اس پر راضی ہو رہا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے حج اس کا مکمل ہو رہا ہے بھائی یہ کیا ہے کیا باری تعالیٰ دوڑ میں فرمایا تانوں پتہ نہیں ایتھے دوڑ میری بندی نے لائی ہے اے ان دی یاد ہے کہ جیڑا بندہ ان دی یاد مناوے گا ہمیں وہ واقعات ہون مجبوری ہو نہیں لیکن ایک ادا رب ہمیں میری بندی دیئے میری پیاری بندی دی ادا ہے سجدہ حاجرہ علیہ السلام دی اے ادا ہے رب فرما دے جیڑا اس ادا نو زندہ کرے گا اسی ان دی بخشش و مغفرت فرما دے مڑ پیاریاں دی یاد مناونی تا مڑ قرآن تو ثابت ہے انہوں نے جی میلاد حضور ایک دفعہ پیدا ہوئے تم ہر سال میلاد کر لیتے ہو
میں کہا اسماعیل علیہ السلام نے ایک باری قربانی دیتی تسی ہر سال قربانیاں کر لیندے جی آؤ نا کسے گل دے ساڑے نال انہوں نے ایک باری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیتی رب نے ہمیشہ واسطے لازم کر دیتا ہر سال انہوں دنوں دے وچ آتے رب آندے میرے پیارے خلیل دی یاد کرو میرے پیارے جناب والا سبیح اللہ دی یاد کرو جناب والا جی خلیل اللہ دی یاد ہر سال منائی جاوے گی سبیح اللہ دی یاد ہر سال منائی جاوے گی کہ پھر حبیب اللہ دی یاد بھی ہر سال رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا حضور دیاں گلاں ہوندیاں رہنیاں نے اچھا لکھاں آئے تے لکھاں گئے کوئی نہیں روک سکا نہ کوئی قیامت تک روک سکتے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بولو یار رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہمارا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے ہم غریبوں فقیروں کو مدینے کے خطے بولو جی مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے ہم غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے اچھا جناب ہون جناب صفا مروہ دوڑ لیا تو پھر وال کٹاونے ہوندے نے ٹینڈ کرانی ہوندی ہے حلق کروانا ہے وہ ٹینڈ کروا لئی اتھے دارے نے نائیاں دیاں میں موجہ دارے حال لے لیندے نے ٹینڈ دا اندہ بہترین طریقہ کارے ہوندے پورے قافلے دے وچوں نے ایک بندہ دو تے روپیے باہر دے کیونکہ آدھے آپ کٹے گا کہ پھر وہ احرام ہے بندہ کٹ ہی نہیں سکتا ایک بندہ اگو کٹوا لے تے بندے دے کوڑے بلیڈ ہومن باقیاں دے بندہ آپ ہی ٹینڈ کٹ دے یہ بچت کرنی نہیں تو مڑو تے 5-5 دا ریال باہر دیتا کرو کچھ نہیں ہوتا لیکن ٹینڈو چنگی کمال دی کٹ دینے دے لاندے نے ایک منٹ بڑے تیز نے بس بندہ فارغ ہے چل بھائی اور بندے نو والی سمجھ آندی بھی شاید کلمہ سیدیاں کرتا تو آندے نے چل چل اچھا جناب ہون حج ہو گیا مکمل جی عمرہ مکمل ہو گیا ہون جناب کسی تسلی نال آ کے سو جاؤ آدھی بلڈنگ ہے اچھا میں ایک شعر پڑھا سی ہم دل کو سجا بجا کے ہن میں بس 2-3 گھنٹے نال مدینے شریف دیاں گلاں کرنیاں نے اگاں وی تا پڑھانا ہے نا تے بس اوتھے دل مدینے ہی چھڈ دے سا مدینے اپڑا تے تانوں چھڈ دے مدینے اپڑا تے چھڈ دے ہن بندے نے کر لیا عمرہ بندہ ہو گیا پاک صاف گناہ چھکے گئے ظاہر ہے ستھرا ہو گیا ہن حبیب دے در پہ جاوے گا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ ہن جناب والا مدینے دا سفر شروع ہوتا ہے اے مکے پاک دی جڑی فضیلت ہے رتبہ اللہ نے پتہ ہے قرآن وچ کی بیان کیتا ہے نہ حجر اسود ہے تے ذکر ہویا جی ہے بڑی برکت والا نہ ایتھے مقام ابراہیم دا رب نے تذکرہ کیتا ہے قسم اٹھائی رب نے مکے پاک دی فرمایا لا اقسم بہذا البلد مجھے اس شہر کی قسم ہے یا اللہ یہ قسم کیوں اٹھائی ادھر آب زمزم شریف ہے فرمایا نہیں یا اللہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے فرمایا نہیں یا اللہ یہاں پر حجر اسود ہے بڑی فضیلت والے اس کے لیے قسم اٹھائی فرمایا نہیں یا اللہ کس بات پر قسم اٹھائی ہے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ محبوب تیری ولادت اس جناب والا شہر میں ہوئی ہے اس کی ہم اس لیے قسم اٹھائی مکہ دی قسم کہاں اٹھائی گئی تے حضور دی ولادت ہوئی ہے ولادت دی یاد تو مڑ قرآن وچ کھڑی ہے جدو قرآن بڑھے گا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد حضور دا میلاد دے بیان ہو جائے گا حضور دی گل ہی کرنی نا ولادت دی میلاد ہی ہوئی ہے نا جی ولادت دی گلاں کرنیاں حضور دی سیرت بیان کرنی اوصاف بیان کرنے حضور دی جڑیاں اللہ نے شاناں دتیاں نے وہ بیان کرنیاں حدیثاں پڑھنیاں قرآن پڑھنا خیرات کرنی اور میلاد وچ ہوندا کی ہے کیڑی شے اندے جڑی منع ہوے ایویں ڈیڑھ تے بغض لے تے پھردے تے میں کہا تسی لئی پھرو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر خار پھرتے ہیں میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار ہون جنابے والا باس تے بہ گئے بساں نمبر تو پتہ ہے چنگیاں نے تھوڑی بچاندا تے اگے ایں بھی نہیں وی ہر شے ہن ساڈا تے استعمال اسکوٹر لگنا اوکھا ہو جاندا ہے کئی باری ڈرنے ابھی ہونے گاں سنگ مار سی تے صادقی چ گئے اللہ اللہ کر دے تو لگنے درود شریف پڑھ دے بھی بچ جائیے اوتھے سسٹم نہیں دا نہ اوتھے گدڑ آون نہ بلیاں آون او سائیڈاں تے جناب انہاں باقاعدہ اس جال لایا ہوا ہے صاف ستھرے وی آئی پی روڈ نے اگوں بھی شے کوئی نہیں آندی بس سیدھا جانا ہی ہن جناب نا مکے چ مدینہ شریف دا سفر شروع ہو گیا راہ دے وچ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دا مزار شریف آ گیا
وہ پڑھا لکھا ہوئے بندہ ہوئے نا تے نوٹ رکھے اتنے روڈ دے نظر رکھے بورڈ لگا ہوا آسی دا بابا بند کر دے اتنے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ جدو مکے چو مدینہ شریف وال جاندے کہ ادھروں آؤ رستے دے وچ ہے اتنے بورڈ لگا ہوا ہے اتنے لکھا کھڑا ہے اتنے مزار شریف ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اچھا جناب گڈی سپیڈ گئی جویں جویں مکے چو مدینے والے جاندے جاؤ گے ٹھنڈیاں ہواواں شروع ہوندیاں جاؤ یاد ویکھ لو جیتی گرمی چ مرضی بھی جاندے رہو تے تجے تے ٹھنڈ ہی لگدی اسی کہا نا دو بیلی ہے ایک علامہ خادم صاحب تے ایک فقیر آ میں لوئی نہ لے گیا وہ مینوں گھنا پاڑا لگے ہوندے نال وہ آسس مدنی صاحب نو پتہ ہے انہاں جناب بڑے بکرے کھادے نے مدرسے دے وچ تے انہاں دا جگاڑ لگ گیا سی فیصلہ آباد ببرچیا باول نگری میں پڑھتا شیخو برے تو اتھو نسیا جنا اتھے آ گیا اتھے جناب باول نگری ببرچی انہیں کہا دیسی گیا دیرہ دے روزانہ دا بکرہ دیرہ وہ مدرسے آندے وہ چنگا تگڑا مولانا صاحب ہے موقع مار دے وے تے ہلاک رکھ دے انہیں طاقت ہے لیکن وہ دین دا بڑا خدمت گزار ہے بڑا اللہ نے انہیں توفیق دیتی رب جندے تو کام لوے جتے کھڑو جاندہ ہے نا تو پھر بس کھڑو جاندہ ہے ڈردہ ڈردہ نہیں بڑی ہمت والا بندہ ہے اے جناب انہوں میں آتا لوئی میں نہ دے یار پاڑا لگے کسی بھی ایک لوئی نال لئی جا وجہ تیاتن صبح تجھے دڑے ہوتے پاڑا لگ دے ٹھنڈی سیدھ آواز آندھی ہے آواز مڑ وجد آ جاندہ ہے نا بھی شہر مدینہ بے چاہ دی پھر جویں بندہ مدینہ شریف دے نیڑے ہوندہ جاندہ ہے دل دیاں دھڑکنا تیز ہوندیاں جاندیاں نے بندے دے دل وچ لکھاں خیال آ رہے ہوندے نے حضور دا روزہ کیویں ہوے گا جاڑیاں کیویں ہون گیاں ریاض الجنت کیویں ہوے گی پھر جناب والا جاندے سار سامان مدینہ شریف رکھی جا بندہ آ گیا مسجد نبوی شریف دے وچ ہائے ہائے حضور دا دار آ گیا سبحان اللہ اللہ سارے نو ویڑا وکھاوے جتھے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ڈیرے نے او سونا مدینے وچ رہن والا عرشاں تے جا تے بہن والا جے زلیخا اس نو ویکھ لیندی یوسف مصری دے پیچھے نہ پیندی تے ہر دم ایو کہندی مورے پریتم جیسا اور نہ کوئی تے مدینے دیاں پاک گلیاں بندہ حضور دے در تے آ گیا جناب ہن بندہ گیا جناب سیدھا ریاض الجنت ہے یہ تو جاڑیاں تو ساما بندہ حاضری دے میں ساما جانا ہے ایک ویڑا ہے تو سنیاں دا ویڑا بجدا ہے کوئی کدھر جاتے بندہ ہے کوئی کدھر بندہ ہے سنی بندہ اتھے جاتے بندہ جی تو ساما حضور دا روزہ نظر آندا ہے مسجد نبوی شریف دے وچ بھی ایک تھاں تو نا چھت کھونی دی تو ساما بھی حضور دا روزہ نظر آندا ہے اوتھے عاشق بیٹھے ہوندے نے درود و سلام پڑھ رہے ہوندے نے اللہ اپا سارے نبی لے جائے پھر ریاض الجنت وچ بندہ پڑھدا ہے نفل کتھے پڑھدا ہے جی بولو سارے ریاض الجنت کی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ریاض الجنت مدرسے والے دا بول ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ بخاری شریف کی روایت ہے سرکار نے فرمایا میرے گھر تو لے تے میرے ممبر تک اے جیڑی درمیانی تھائیں جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے یہ حدیث پاک حضور دے روضے دوتے لکھی ہوئی ہے حضور دے دار دے ہوتے حدیث پاک ایک اور بھی لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ کو مجھے کیا ملے گا مدینے جا کے میں کہا حضور دی شفاعت ملے گی کہاں سے پتہ چلا میں کہا رسول اللہ کے فرمان سے پتہ چلا کہتا کتنا لکھا ہے میں کہا حضور دے روضے دوتے لکھا ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے آدھی حیاتی دے وچ میرے روزے دی آتے میری قبر شریف دی آتے زیارت کر لئی ان دے اتے میری شفاعت واجب ہو گئی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے میری حضور کیا دے سکتے ہیں میں کہا تسی انہوں نے قبر بیکھ لو تو شفاعت دے دیں دینے صرف زیارت نال شفاعت ملدی بھی جدو منگاں گے سائیں دیون گے تے گل کتھے چلی جاوے گی وہ لوگ جو کہتے ہیں ان کا کرم ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا مانگ اور بھی کچھ مانگ وہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ مانگ اور بھی کچھ مانگ یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور ہی کچھ مانگ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا ارے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے ارے مانگ ذرا اور اوتھے بندہ پڑھدا جی نفل ریاض الجنت وچ ہر بندے دی تانگ ہوندی جاڑیاں دے نیڑے پڑھا
فقیر ہوتے حاضر ہویا نا تے حدیث نعمت دے طور تے آدھی یاد دے طور تے گل کرنا جڑا نہیں محراب حضور دا جتے حضور جماعت کراندے ہیں کئی وچ ہوندے نے ان پڑھ لوگ تے جاہل لوگ انہاں دی تربیت صحیح نہیں ہوندی وہ جتیاں نال بنی پھردے ہوندے اوتھے وچ رکھدے نے ممبر تے معاذ اللہ کئی ہوندے نے جے کئی ملکاں چ آندے نے لوگ مڑ پتہ نہیں لگدا بندے میں نہ جناب اوتھے جا چوم لیا حضور دا محراب مینوں نہ پھڑ لیا میں کہا کہ میں چمائی آزا شرک میں کہا لا شرک یعنی کہ میں اتھے عربی دانوں بندہ کدے بھی پریشان نہیں کرے گا انڈین دے پاکستانی دے بنگلہ دیشی جڑے گئے ہوئے ہیں نا ملے وہ اتھے پکڑ دگڑ کر دیں بندن خراب کر دیں دوجے عربی گھنا نہیں پوچھتے وہ کئی عربی تو ہوندے جن جناب جڑے صلاۃ والسلام ہوتے پڑھ رہے ہوندے نے نہ من نپ لیا انہاں کہا تو کیویں چمائی میں کہا اے حضور دے محراب ہے تے سرکار نے کھڑے ہوتے جماعتاں کروائیاں نے تاں چمائیں نہ یہ چمنا کہاں سے ثابت ہے میں نے کہا جناب بخاری شریف سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 تاجدار ختم نبوت پیر طریقہ رہبر شریعت پیر سید عبد الرازق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ بنا والا شریف فاضل جامع نظامیہ رضویہ لاہور ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہن تسی بڑی محبت والیاں گلاں سناؤ گے مزید تے ترنم والیاں جڑیاں تے سنیاں سنیاں گلاں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ جی اللہ شاہ صاحب جلوہ دار ہو گئے ہیں دونوں اسی زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گے جڑیاں دو گلاں کر رہے ہیں سبحان اللہ آکھو ایڈا سونا سید بیٹھا ہوئے تو سبحان اللہ دا کنا یار سبحان اللہ ایتھے تشریف لائے تو عزیزان گرامی قدر انہیں جناب نا نپ لیا انہیں کہا چمہ کیوں میں کہا یار یہ حضور نال منصور ہے سرکار ہے جماعت کران دے یہ حضور دا محراب ہے تاں چمہ ہے کہندہ یہ کہاں پہ لکھا ہے میں کہا بخاری شریف ہے کہندہ کہ میں کہا جناب سرکار سی تشریف فرما ایک شخص حاضر ہویا تو سرکار دی بارگاہ دے وچ انہیں چادر پیش کی تھی تحفے دے طور پہ کی پیش کیتا جی چادر پیش کی تھی سرکار دی بارگاہ چ تحفے دے طور پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول کر لیا سرکار نے چادر اتنے لے لی حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے سی تھے آپ نے کہا یا رسول اللہ چادر میں نو دے دیو یا رسول اللہ چادر ہے تو سرکار کدے نہ کر دے ہی نہیں ہے جیڑا بندہ جو کچھ بھی منگدا سی سرکار ونو عطا فرما دیندے سی سرکار نے فرمایا اے لو جی حضور نے چادر دے دی سرکار اپنے حجرے مبارک کے تشریف لے گئے جدوں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے حجرے مبارک کے صحابہ نے پیچھے اعتراض اٹھایا حضرت عبد الرحمن بن عوف تے انہیں کہا تانوں نہیں پتا سی کہ سرکار میں اندی ضرورت آئی چادر دی کہ سرکار دا نہ ہی نہیں کر دے تو تسی چادر کیوں لئی عزیزان گرامی قدر حضور دے غلاموں ایس گل نو آنے پلے بن لو جڑی گل حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا
اور دوستو چادر میں کوئی دنیاوی فائدے واسطے نہیں لئی، چادر میں اس واسطے لئی ہے جدوں فوت ہوا مینو اس چادر وچ دفنا دیوا جے، اے چادر رسول اللہ دے جسم نال لگی ہے قبر وچ میرے واسطے مشکل کشا بن جاوے گی۔ میں کہ جٹ واسطے چادر لگی تے برکت والی ہو گئی، صحابی طلب کرن لگ گیا کہ یا رسول اللہ مینوں دے دیو، میں دے وچ آدھا کفن بنوا ساں تے جتھے حضور نے کھلو تے 5 ٹائم نماز پڑھائی ہوے تھاں برکت والی ہوندی ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا اچھا تو تا عالم لگنے میں نے سنیاں دا، تو تا نہیں ہون چھٹنا ہے تے کھڑو جا، میں حدیث سنا کر آندہ پاس گیا، انہیں میں نپ لیا ہوتے میں خوش ڈڈوں چلو ایتے گھنا چر کھڑومن نہیں دیندے، اس بہانے حضور دے در دے تک گڑے ہیں، درے مصطفیٰ دے تک گڑے ہیں، روزے دے سامنے جاڑیاں دے سامنے۔ اچھا واہ دیر ہوئی نا، انہیں من چھڑ دیتا، انہیں چلا جا میں بامے جا ٹور ٹھنڈی رات دار رسول اللہ دے ایتے نصیبانے بندے اپڑ دیں، اللہ نے میں نے ایتے انی دیر کھڑوائی رکھا من دے بھی بڑا ہے، حاضری دیندے گئے جدوں آنا نا بندہ جاڑیاں دے سامنے سلام عرض کرتا ہے سرکار میں، وہ انداز ہیں بس محسوس ہوندے نے، دو تجاتی ہوندے نے، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، منظر ہوں بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، لفظاں بیچتا ہوں میں نہیں نہ دس سکتا جڑا اتھے کچھ ہوتا ہے۔ تو آٹے بھی جو کہتے کسی نے کمزوری منگی ہے یا اللہ میں نے ماڑا کر چاہ کوئی ہوئے بھائی، ایک عاشق ایجا بھی ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق والے اور رنگ چلتے ہیں۔ ایک بندہ سی حضور دے در تے گیا نا کہ جدو آیا نا جاڑیاں دے سامنے آندا یا اللہ کمزور کر چا، نہیں سمجھا نہیں یا اللہ کمزور کر چاہے تھے ڈیگ پا ماں لوکی آکھن اٹھی میں آکھا میں تو اٹھی جائی نہیں جاندہ، اے زوف مدد کر، اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، لوگ کہے اٹھ میں کہوں اٹھا ہی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دار مبارک دی حاضری نصیب کرے، اللہ تعالیٰ سانو بیت اللہ شریف دی زیارت دا شرف عطا فرماوے۔ بھائی محمد احمد صاحب انہاں دی والدہ ماجدہ، محمد احمد نام ہے نا جی، محمد احمد بٹھو صاحب انہاں دی والدہ ماجدہ یہ جا رہے ہیں عمرے تے، اپا انہاں نو آکھدے پئے میں سپیکرے چی آندا میاں کیونکہ میں آگا مکلوڑ گاں تقریر تے جانے انہیں نکل جاساں دوبارہ پتہ نہیں ملاقات ہوئے کہ نہ ہوئے، ساڑھے واسطے تے دعا کرا جے، اوتھے دعا کرا جے ساڑھے واسطے بھی، اللہ سانو بھی لے جاوے تے سارے بندے ترلا مارو، اینا سوچا کرو بھی 2.5 لاکھ روپیہ لاگ جاسا، یہ سوچا کرو سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ عمرہ کرے اللہ ان دی روزی بتا دیتا ہے، کی فرمایا سرکار نے جیڑا بندہ عمرہ کرے اللہ ان دی روزی بتا دیتا ہے، اور فرمایا جن دے گھریں بکری ہوئے ان دے گھریں بھوک بڑھ دی، اور فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے تو لے تے دوجے عمرے تک جیڑے بھی صغیرہ گناہ ہومن اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ عمرے دی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے، جے حج دی رب توفیق دے تے حج کرو، او تھاما ضرور ویکھو جتے ساڈے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑیاں لائیاں، جتھے مبارک زلفاں لہرائیاں نے، جتھے حسین چہرے دے نال سرکار جلوہ کر رہے نے، اللہ ساڈے ساریاں دے نصیباں وچ مکے مدینے دی حاضری کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عبد الرازق شاہ صاحب تشریف لے آئے نے، انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد انہوں دا خطاب سنیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضری لگوان واسطے جامعہ ریاض الجنہ دے انہار طالب علم درس نظامی دے انہوں نے گزارش کرنا کہ آن اور حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر اپنا نظرانہ پیش کرن۔ جناب حسنین علی صاحب سارے استقبال فرماؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا